چیز آتی ہے تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں وجہ تسمیہ، اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ تو آل عمران کو آل عمران کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ جو عمران ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے، حضرت مریم کے والد کا نام ہے. اور چونکہ ان کے گھرانے کا ذکر ہے اس کے اندر، بیٹا تھوڑا سا آگے ہو جاؤ، یہ جگہ بند کر دو تھوڑا سا آگے. تو ان کے گھرانے کا چونکہ اس میں ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ آل عمران کہتے ہیں. اور سورہ بقرہ میں زیادہ تر کلام کا رخ یہودیوں کی طرف تھا، اور سورہ آل عمران میں زیادہ تر کلام کا رخ عیسائیوں کی طرف ہے. نجران ایک علاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. وہاں کے کچھ عیسائی آئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مناظرہ کیا، بحث مباحثہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صاف صاف کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ خدا نہیں ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اور معبود صرف ایک اللہ کی ذات ہے. انہوں نے بات نہیں مانی. اس پر ایک عمل ہے، اس کو مباہلہ کہتے ہیں. تو مباہلہ، آ جاؤ تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آتے ہیں، سامنے آؤ، اور ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ. ہم میں سے جو حق پر ہوگا اللہ اس کی جان بچا لے، اور جو ناحق ہوگا اللہ اس کو اسی وقت مار دے. تو وہ ڈر گئے، وہ نہیں آئے سامنے. تو مسلمان اس سلسلے میں اللہ پاک نے ان کو اس میں بھی فتح عطا فرمائی. تو اس کو مباہلہ کہتے ہیں. تو اور بہت سارے یہودیوں کے سامنے بھی بہت ساری باتیں خود قرآن میں سورہ جمعہ میں بھی ہے، اور بھی کافی جگہ ہے کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے دن دوزخ میں جلیں گے، اس کے بعد مسلمانوں تم دوزخ میں ہمیشہ رہو گے، اور ہم پھر جنت میں جائیں گے. تو اس طرح کی الٹی سیدھی دو چار باتیں ان کی اور بھی ہیں. تو اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ان کو پہلے پارے میں بھی اور 28ویں پارے میں بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو بس موت کی تمنا کر لو. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو کہو کہ اللہ ہمیں موت دے دے. تو ڈر کی وجہ سے ہمارے رب فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہرگز یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. وجہ ان کو اپنی حرکتیں خود معلوم ہے، بما قدمت ایدیہم، اور اللہ بھی ظالموں کو خوب جانتے ہیں. تو خود ان کو قرآن و حدیث پر یقین ہے. جیسے فرعون کے بارے میں ہمارے رب 19ویں پارے سورہ نمل کے پہلے رکوع کے آخر میں ایک جملہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرعون تھا اس کے دل نے قرآن یعنی موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو اس کے دل نے یقین کر لیا تھا کہ یہ سچا آدمی ہے، لیکن ظلم اور دشمنی کی وجہ سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. ایسے ہی آج کے یہودی بھی وہ صرف حسد اور جلن کی بنیاد پر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نہیں مانتے. یہ بات اڑائی ہوئی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، کہ یہ یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں. آج پڑھا ہے ہم نے 5ویں پارے میں، اور پہلے پارے میں بھی یہ ہے کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، کہ یہ اندر سے جلتے ہیں. اور اس کی علامت آپ کے سامنے ہم پیش کریں وہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارک میں ایک بات فرماتے ہیں کہ قیامت کے آخر زمانے میں ہر پتھر بولے گا اے مسلم آؤ میرے پیچھے یہودی چھپائے آ کے اس کو قتل کرو. اور ہر درخت سے آواز آئے گی، صرف ایک درخت ہے وہ یہودیوں کو پناہ دے گا. تو آج ہم نے اپنے استادوں سے سنا
کہ انہوں نے اپنے علاقوں میں باقاعدہ اس درخت کو اگانا شروع کیا ہے. کیوں؟ یہ درخت ہمیں پناہ دے گا. تو اگر حضور کی بات جھوٹی ہے تو کیوں اگاتے ہو؟ کہہ دو کہ غلط ہے یہ. لیکن ان کو ڈر ہے اور ڈرتے رہتے ہیں یہ. تو ہمارے رب قرآن پاک کے اندر یہ جو صورت ہے، بات کہیں ادھر ادھر نہ چلی جائے، اس صورت کے اندر زیادہ تر رخ میں نے عرض کیا کہ نجران کے عیسائی آئے تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. بعد میں اللہ پاک نے ان کو بھی ہدایت دی اور کلمہ پڑھ کے یہ مسلمان ہو گئے. ان کے اسلام کا ذکر 7ویں پارے کے شروع میں ہے. ان کے اسلام کا ذکر 7ویں پارے کے شروع میں ہے. خیر، یہ جو صورت ہے ہمارے رب نے اس میں حضرت مریم کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے. اور اس میں ہم ایک بات پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے مردوں کے اندر ان کی دعاؤں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے اور مردوں کو اللہ پاک نے ہدایت کا سبب بنایا ہے، ایسے ہی اللہ پاک نے عورتوں کی دعاؤں میں اور عورتوں کی فکر میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. اس کی دلیل یہ قصہ ہے. قصہ یہ ہوا کہ حضرت مریم کے والد کا انتقال ہو گیا. یہ بیت المقدس کے امام تھے. ان کی والدہ یعنی حضرت مریم کی والدہ یعنی عمران کی بیوی وہ حاملہ تھی. تو انہوں نے منت مانی. انہوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ مجھے جو بیٹا دیں گے میں اپنے شوہر کی نیابت میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، اور آپ میری اس دعا کو قبول کر لیں. آپ تو دعاؤں کو سنتے بھی ہیں، دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. اور خدا کی شان ایسی، اچھا میں یا اللہ یعنی وہ تو بات کی بات ہے. پھر خدا کی شان ایسی ہوئی، اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹی ہو گئی. اور اللہ کو تو پتہ تھا کہ بیٹی ہے، لیکن انہوں نے حسرت میں ایک جملہ کہا کہ یا اللہ، میں نے تو آپ سے بیٹا مانگا تھا، یہ تو میری بیٹی ہو گئی. تو اور حالانکہ اللہ کو تو پتہ تھا. اللہ پاک فرماتے مجھے تو پتہ ہے کہ بیٹی ہوئی ہے. تو یہ حسرت کے طور پر یہ جملہ کہہ رہی ہے. اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو بیٹا تیرے تصور میں تھا، جو بیٹا تیرے تصور میں تھا، یہ بیٹی اس سے کئی درجے میں اللہ پاک کے ہاں بڑی ہوئی ہے. تو پھر یہ کہتی ہیں کہ یا اللہ، میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. اللہ نے دعا قبول کر لی. اور یہ جو زکریا علیہ السلام تھے یہ اس بچی کے خالو تھے. یعنی زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ حضرت مریم کی خالہ تھی اور مریم کی والدہ کی بہن تھی. تو یہ ان کی تربیت میں آ گئی. اور تربیت کا بھی قصہ عجیب ہے. قرآن دازی ہوئی اور قرآن دازی کا انداز کچھ ایسا تھا کہ جو لکڑی کے قلم ہوتے ہیں اس کو پانی میں ڈالنا تھا. اگر کوئی قلم پانی کے ساتھ بہہ جائے وہ تو بہے گا، اس لیے کہ پانی کا رخ ہی اس طرف ہے. لیکن اگر کوئی قلم ایسا ہو جو یوں چلے تو کہا کہ وہ آدمی قرآن دازی میں جیتے گا. تو حضرت زکریا علیہ السلام قرآن دازی کے اندر جیت گئے. یعنی ہر ایک نے کہا ہم اس بچی کو اپنی تربیت میں لیتے. تو حضرت زکریا علیہ السلام وہ اس بچی کے مربی بن گئے. اور مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ تھا، اس میں اس بچی کی تربیت ہو رہی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام اس چھوٹی بچی کے پاس جب کبھی بھی آتے تو وہاں بے موسم پھل دیکھتے. مثال کے طور پر اس وقت آم کا موسم نہیں ہے، انگور کا موسم بھی نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان دنوں کے اندر یعنی دسمبر جنوری کے اندر فروری میں آم دیکھے تو بے موسم ہے، اور ستمبر میں انگور ہوتے ہیں، تو اگر ان مہینوں میں دیکھے تو انگور تو نہیں ہے. تو یہ اس بچی سے پوچھتے تھے کہ بیٹا یہ پھل تمہارے پاس بے موسم کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا اللہ کے پاس سے آئے. اور اللہ پاک اپنے بندوں کو جس طرح چاہتے ہیں روزی دیتے ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام اس بچی کے کرامت سے متاثر ہوئے. اس وقت دعا مانگی، یا اللہ
میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، جب آپ اس معصوم بچی کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں، اے اللہ آپ مجھے بے موسم اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے دعا قبول کر لی کہ آپ کا بیٹا ہوگا اور ہم اس کو نبی بنائیں گے، اور اس بیٹے کا نام بھی ہم رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ نام کسی کا بھی نہیں تھا۔ وہ نام کیا ہے؟ یحییٰ نام رکھیں گے ہم۔ اب ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، اچھا اللہ نے تو خوشخبری دے دی، یا اللہ کوئی نشانی بھی بتا دے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس زمانے میں تھوڑی کوئی الٹرا ساؤنڈ تھے، جائے جی جناب پتہ چل جائے کہ بھئی حمل ٹھہر گیا یا نہیں ٹھہرا۔ تو یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ میری بیوی جو ہے نا حاملہ ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس کی علامت یہ ہوگی کہ باوجود قدرت کے 3 دن آپ کی زبان بند ہو جائے گی، آپ صرف اشارے سے گفتگو کریں گے۔ ہاں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا ذکر کر سکیں گے، لیکن عام گفتگو بند ہو جائے گی اور اشارے سے آپ بات کریں گے۔ تو وہی ہوا، 3 دن تک ان کی زبان کی بندش ہو گئی۔ یہ علامت تھی کہ تمہارے ہاں بیوی امید سے ہو گئی۔ اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو پھر حضرت یحییٰ کے اوصاف ہمارے رب نے بیان کیے۔ میں صرف یہاں ایک نقطہ یہ بتاؤں گا کہ جس طرح ایک عورت نے فکر کی، دعا مانگی اپنے اولاد کے لیے کہ وہ دین کا خادم بنے میرا بیٹا، اور بیت المقدس کا امام بنے، اور بیت المقدس یعنی یہ بہت بڑی جگہ ہے، اور اللہ پاک نے جتنے بھی بنی اسرائیل کے نبی بھیجے وہ اسی گھر کی تعظیم کے لیے بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا ہے، اور اللہ پاک نے مسلمانوں کا پہلا قبلہ اس کو بنایا۔ تو یا اللہ یہ میرا بچہ جو ہوگا یہ خدمت کرے گا، لیکن بیٹا نہیں ہوا۔ لیکن درد تھا اس عورت کے دل میں، فکر بھی تھی، اللہ پاک نے بیٹی دی۔ تو ماں کی دعا اور باپ کا دیندار ہونا اور ماں کی فکر پر اللہ جل جلالہ نے 2 نبیوں کو وجود دیا۔ ایک نبی تو حضرت یحییٰ آ گئے۔ کیسے آئے؟ حضرت مریم کی اس ولایت اور کرامت کی برکت سے حضرت زکریا کی دعا کی برکت ہوئی اور حضرت یحییٰ آ گئے۔ تو یہ سلسلہ چلا حضرت عمران کی بیوی سے۔ پھر حضرت مریم کی والدہ نے یہ دعا مانگی تھی کہ میری بچی کو بھی آپ نے شیطان سے بچانا ہے، اور میری بچی کو جو اولاد دیں گے آپ اس کو بھی آپ نے شیطان سے بچانا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس عورت کی فکر پر اللہ نے دی ہے۔ یہاں ایک بات میں کہوں گا آپ حضرات کی خدمت میں، یہ پوری دنیا میں جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے اور تبلیغ کا کام عروج پر ہے، اس کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت مولانا سید سلیمان احمد ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھتے ہیں مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت۔ وہ فرماتے ہیں جس وقت انگریزوں کا دور تھا اور انگریز ہر جگہ ہندوستان میں وہ باقاعدہ منظم طریقے سے کفر کو پھیلا رہے تھے، تو عورتیں بیٹھی، اس میں مولانا الیاس صاحب کی نانی امی بی، ان کا لقب تھا، جنت بی بھی ان کو کہتے تھے، وہ بیٹھی اور عورتوں کو کہا کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، نسلاً مسلمان ہیں، اور یہ کافر ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں، لہٰذا اس کے لیے سوچو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو عورتوں کو جمع کرنے والی یہ عورت تھی۔ اس عورت نے رائے دی کہ ایسا کرو اپنی بیٹیوں کی شادی علماء اور دیندار لوگوں سے کراؤ، اس لیے کہ وہ علماء اور دیندار لوگ جب ان کے بچے ہوں گے تو وہ بھی حافظ عالم اور دیندار ہوں گے، لہٰذا دنیا کی کسی چیز کو مت دیکھو، اس کو دیکھو۔ تو انہوں نے پھر اپنی بیٹی دی کن کو؟ مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو۔ یہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب تھے اور کامل ولی تھے، یعنی اس وقت دہلی تو ایک گاؤں سا تھا، دہلی سے باہر ایک چھوٹی سی مسجد میں مولانا اسماعیل صاحب ڈیرا لگاتے تھے، اور مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ وہ میوات کے لوگ مزدوری کرنے کے لیے ادھر آتے تھے دہلی میں، تو انہوں نے وہ بالکل گاؤں یعنی اس صحرا کے اندر دہلی سے پہلے
گاؤں کی ایک چھوٹی سی مسجد وہاں ڈیرا لگایا، اور وہاں مسجد سے ہٹ کر کے ایک جگہ پہ حقہ رکھا، مٹکے میں پانی بھرا، تو میواتی لوگ آتے تھے تو یہ ان کو بٹھاتے تھے، کتنے پیسے تمہیں ملیں گے؟ کہ جی ہمیں تو اتنے پیسے ملیں گے، چلو یہ پیسے آج کی دیہڑی میں دے دیتا ہوں، تم یہاں بیٹھو، پانی پیو، حقہ پیو، اس زمانے کا رواج تھا وہ، اور میں تمہیں کلمہ سکھاتا ہوں۔ اور ان میواتیوں کو کلمہ سکھانا، ان کو وضو سکھانا، اس لیے کہ دیہاتی لوگ تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ان کو نماز سکھانا، ان کو وضو سکھانا، ان کو دین سکھانا، پھر جب شام ہو جاتی تھی ان کو دیہڑی کے پیسے دے کے رخصت کرتے تھے۔ یہ مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے، ایک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب، ایک مولانا محمد صاحب۔ یہ 3 بیٹے ان کے پیدا ہوئے اور وقت کے ولی تھے سارے۔ اور مولانا الیاس صاحب کمزور بدن کے، زبان میں لکنت بھی تھی، لیکن اللہ جل جلالہ نے ان کو ایسا درد عطا کیا تھا کہ ساری دنیا کے اندر اس وقت، یعنی ممالک اس وقت اللہ کے فضل سے یعنی دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ کلمہ پڑھ کے دیندار بن رہے ہیں۔ بات کہاں سے چلی؟ بات ایک عورت کی فکر سے چلی، کہ ایک عورت نے فکر کی، اور یہ عورتوں کو جمع کر کے ایک بات کی، اللہ جل جلالہ نے اس عورت کی برکت سے کہاں بات جلائی۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ نے یہ جو ہمارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی ہدایت کیسے ہوئی؟ یہ بھی عورت کے ذریعے سے ہوئی۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو نبوت ملی تو آپ بہت زیادہ بے قرار تھے کہ میرا کیا بنے گا، اور میں اس وحی کے بوجھ کو کیسے برداشت کروں گا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت جی کی عمر تھی 40 سال، حضرت خدیجہ کی عمر تھی 55 سال، بیوی اپنے شوہر سے 15 سال بڑی۔ یہ مقدرات ہیں۔ ہمارے رب نے ایک مدبرہ عورت اور ایک پاکیزہ عورت اور ایک سمجھدار عورت ہمارے نبی کے نکاح میں دی، جو موقع کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کا سامان بنی، اور ایسا دلاسہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سیرت کی کتابوں کے اندر ان کے جو الفاظ ہیں، اللہ اکبر، وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خدیجہ بس اب میں بچ نہیں سکتا، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے دبایا تھا اور کیفیت عجیب ہو گئی تھی اللہ کے رسول کی۔ آپ نے فرمایا، حضرت خدیجہ نے، حضرت آپ کیسی بات کرتے ہیں، کیا اللہ پاک آپ کو ضائع کر دیں گے؟ الفاظ سنیے گا، کلا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ آپ جیسی شخصیت کو اللہ برباد کریں گے؟ اللہ اکبر! آپ تو جو بیچارہ کسی کام کا نہ ہو اس کو پاؤں پہ آپ کھڑا کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے مددگار ہیں، اور آپ تو ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ جو بیچارے رلے پٹے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کی خدمت کر کے آپ ان کے کام بناتے ہیں۔ تو جو آدمی اس طرح بے بسوں اور بے کسوں کا مددگار ہو، ایسے کو اللہ ضائع کریں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور لے کر کے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئی۔ یہ کون تھے؟ بخاری شریف میں ایک قصہ ہے۔ یہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد تھے، عمر بڑی تھی، نابینا ہو گئے تھے، اور انجیل کی عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کرتے تھے، اور جاہلیت میں مشرک نہیں بنے بلکہ عیسائی بن گئے تھے، اس لیے کہ ابھی تو ہمارے نبی نے دعوت ہی شروع نہیں کی، اسلام تو ابھی نہیں ہے، عیسائی مذہب حق ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسہ دیا۔ تو یہ دلاسے کا سبب کون بنی؟ حضرت خدیجہ بنی۔ تو اس لیے جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں وہ تو دینداری سیکھتے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کے، لیکن دین ان کے دروازے پر ہے۔ کیوں؟ جب تک عورت دیندار نہیں ہے دین ہمارے گھروں میں نہیں آ سکتا، اس لیے عورت کا دیندار بننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ عورت کا بولیں زبان سے،
عورت کا دیندار بننا بہت زیادہ ضروری. ادھر ہم آپ کا ذہن بناتے ہیں, ذرا سا گھر گئے اور بیوی نے ذرا سا جھٹکا دیا, بس امام صاحب کے 10 گھنٹے کی تقریر اور وہاں 5 منٹ کا جھٹکا. وہ 5 منٹ کا جھٹکا جو ہے نا, وہ بالکل سب زیرو ہو جاتا ہے. اب نئے سرے سے امام صاحب محنت کریں. اس لیے اپنے گھروں میں محنت کریں, اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے لگائیں. یہ جو تبلیغ میں نکالتے ہیں مستورات کو, یہ شرائط کے ساتھ نکالتے ہیں. جی عورتوں کی تبلیغ ناجائز ہے, ذرا نکلو تو صحیح, پتہ چلے گا تمہیں. افریقہ سے جماعت آئی تھی ہمارے یہ انیس بھائی کے گھر میں, افریقن عورتیں تھیں, اور انیس بھائی کے گھر میں وہ 3 دن رہی. سارے علماء تھے, ان کی بیویاں بھی عالمہ تھیں, لیکن وہ اپنی ضرورت سمجھ کر ساؤتھ افریقہ سے 5 سے 6 لاکھ روپے کا کرایہ خرچ کر کے, اس لیے کہ یعنی دبئی سے جونسبرگ تک 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے, سمجھے نا, اور پھر دبئی سے یہاں تک ڈبل جہازوں میں یہ لوگ آئے اور یہاں آ کر کے تبلیغ میں وقت لگا کے گئے. اور ہم سب کچھ ہوتے ہوئے, اور ہم نے آج تک 3 دن بھی نہیں لگائے. تو اس لیے اپنی عورتوں کے ساتھ جماعتوں میں جائیں, اور یہ والی بات علماء پہ چھوڑ دیں جائز ناجائز کی. ہم تو دین سیکھیں گے, ہماری ماں دیندار بنے, ہماری عورت دیندار بنے, اور ہماری عورتوں کے خواہشات وہ ہوں, دب جائیں, اور اللہ کے دین کے تقاضے ان کے دل دماغ پہ سوار ہو جائے. تو یہ مجھے سورہ مریم میں آل عمران میں یہ بات کرنی تھی کہ ایک عورت کی فکر سے 2 نبی وجود میں آئے. نمبر 1 یحییٰ علیہ السلام, نمبر 2 عیسیٰ علیہ السلام. یہ عورت نے فکر کی. اللہ جل جلالہ نے دیکھو نبیوں کا, عورت نبی نہیں بن سکتی لیکن نبی کی ماں بن سکتی ہے, نبی کو دلاسا دے سکتی ہے, نبی کے کام میں شریک ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ کا فضل ہے 3 دن, پھر اس کے بعد 15 دن, پھر اس کے بعد 40 دن, پھر اس کے بعد 3 مہینے کے لیے بیرون ممالک. آپ خود دیکھیں گے اللہ جل جلالہ آپ کی نسلوں کو بدل دیں گے, اور نسلیں جو ہے نا, جو بچے پیدا ہوں گے. ہاں ساؤتھ افریقہ ہمارے مولانا فصیح الرحمان صاحب سنانے لگے, یہیں کے پڑھے ہوئے عالم گئے ہیں, اور وہ کہنے لگے, ان کی یعنی حرم میں یہ قصہ سنایا کہ فلانا جو تھا اس نے کہا کہ میری بیوی اپنے بچے کو کبھی بھی بے وضو دودھ نہیں پلایا. یار یہ کیسی بات ہے. کہا ایک دن ایسا ہوا, رات کے 2 بجے بچے نے دودھ مانگا, اور میری بیوی اٹھی, پہلے وضو کیا, پھر بچے کو دودھ پلایا. یہ چیز کہاں سے وجود میں آئی؟ ہاں ہم آپ کی بیویاں تو ایسی نہیں ہیں. ہاں یہ دین کی محنت جو عورتیں کرتی ہیں, ان کے دل میں دین کی تڑپ اور دین کا درد پیدا ہو جاتا ہے. اس کی برکت سے اللہ پاک دین کو دنیا میں زندہ کرتے ہیں. اس لیے ہم سب نیت کریں کہ خود بھی دیندار بنیں گے, اپنی عورتوں کو بھی دیندار بنائیں گے, اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بنائیں گے. قرآن پاک کی تعلیم, قرآن پاک کا سبق وہ کیا ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے. تو یہاں یہ پورا قصہ حضرت مریم کا یہ آیا. پھر اللہ جل جلالہ نے حضرت مریم کو کہا کہ ہم تو آپ کو لڑکا دیں گے. تو فرشتے آئے, حضرت جبرائیل آئے, تو کہا لڑکا کیسے ہوگا, میں تو شادی شدہ بھی نہیں ہوں اور میں تو بدکار بھی نہیں ہوں. تو کہا جی اللہ کا فیصلہ تو یہی ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پھونکا گریبان میں, ان کو حمل ہو گیا, ان کے ہاں بیٹا ہو گیا. وہ بیٹا کیسا زبردست, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, اور ایسے معجزات ملے جو کسی نبی کو نہیں ملے. جی وہ کیسے؟ ایک بندہ مر گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا, تو وہ بندہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا. اسی طرح جو سفید نشان پڑتے ہیں برس کے, لا علاج بیماری, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے, اللہ کے حکم سے بدن ٹھیک ہو جاتا تھا. مادر ذات نابینا, ہاں ایک تو آنکھیں صحیح تھی نابینا ہو گیا, ایک پیدائشی نابینا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے, اللہ جل جلالہ اس کو بینائی دے دیتے. اسی طرح مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں یوں پھونکتے تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا. یہ معجزات اللہ جل جلالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے. یہ ساری باتیں سنانے کے بعد ہمارے رب فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہے, لیکن اس سب کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے.
عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے معجزات پیش کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ اسی طرح یہودی جتنے بھی ہیں جب وہ پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو تو کہتے ہیں کہ جی یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائی جب اپنی تعریف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ وہ عیسائی ہیں۔ اچھا، مکہ کے کافر جب کوئی دلیل پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے پارٹی کے آدمی تھے۔ تو اللہ پاک اسی تیسرے پارے میں ان تینوں فرقوں کی رد کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے گزرے، یہودی مذہب بعد میں آیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام عیسائی بھی نہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے گزرے، عیسائی مذہب بعد میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں، اس لیے کہ کوئی نبی مشرک نہیں تھا۔ کون تھے ابراہیم علیہ السلام؟ کیا ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ہاں، اور فرمائے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو مسلمان ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی چیزیں اور حضور اور مسلمان ان کی چیزیں آپس میں میل کھاتی ہیں، آپس میں ملی ہوئی ہیں، لہٰذا بہت ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی وہ ہماری شریعت کے اندر موجود ہیں۔ اس طرح کا بیان ان یہودیوں پر اور عیسائیوں پر رد کرتے ہوئے یہ پارا چلتا چلا گیا، اور اخیر میں جو بدکار قسم کے لوگ تھے ان کی سزا کا ذکر اور ایمان والوں کی نجات کا ذکر۔ پھر اس کے بعد چوتھا پارا جب آتا ہے اس میں بیت اللہ کی بڑائی، بیت اللہ اور حجر اسود اور بیت اللہ کے اندر جو اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں، صفا ہے، مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، اس سب کی خوبیاں بیان کر کے حج کی فرضیت کو بیان کرتے ہیں۔ حج کا ذکر دوسرے پارے میں بھی آپ نے سنا، لیکن فرضیت چوتھے پارے کے پہلے صفحے میں ہمارے رب نے بیان کی۔ اسی طرح ہمارا رب اجتماعیت کو پسند کرتا ہے۔ آپ سب ہم الگ الگ لوگ ہیں، الگ الگ خاندانوں کے ہیں، لیکن ہمارا رب یہ پسند کرتا ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے ہمارے رب نے ہمیں قرآن و حدیث کو اجتماعیت کے ساتھ پکڑنے کی دعوت دی ہے، اور یہ چیز اس امت کے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، اچھائیوں کا حکم کرے، برائیوں سے منع کرے۔ یہ بھی چوتھے پارے میں ہے۔ اسی طرح اس چوتھے پارے میں وہ آیت بھی ہے کہ تم ازل سے اس امت کے لیے فیصلہ ہے کہ یہ بہترین امت ہے، لوگوں کو اچھی باتیں بتانا اور برائیوں سے منع کرنا، یہ اس امت کا کیا ہے؟ خاصہ ہے۔ اسی طرح اس چوتھے پارے کے اندر ہمارے رب نے یہودیوں پر رد کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی تعریف کی ہے۔ کون سے یہودیوں کی؟ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ لیا۔ اور وہ یہودی وہ جب آگے حضور کی غلامی میں انہوں نے بھی اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا یہ محنت شروع کی، اللہ کے کلام کی تلاوت شروع کی اور نیکیوں میں آگے بڑھنا شروع کیا، تو وہ یہودی جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ان کی خوبیوں اور ان کی تعریف کو ہمارے رب نے بیان کیا۔ پھر اس صورت کے اندر تقریباً آدھے پارے پر مشتمل ہمارے رب نے غزوہ احد کو بیان کیا ہے۔ پہلے غزوہ بدر ہوا سن 2 ہجری میں۔ سن 2 ہجری میں مسلمان اللہ کے حکم سے حضور کے ساتھ 313 مسلمان وہ روانہ ہوئے۔ کافروں کا ایک قافلہ بڑے نفع کے ساتھ مکہ جا رہا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ اس کو روکو اور اس کا مال لے لو۔ وجہ یہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں، ان کی کمر اقتصادی طور پر توڑ دینی چاہیے۔ لیکن خدا کی شان ایسی ہوئی، جب بدر کے میدان میں پہنچے قافلہ تو نکل گیا، وہاں سے ابو جہل یہ لوگ آئے اور 313 کا 1000 بندوں سے مقابلہ ہوا۔ اللہ پاک نے ان 313 کو فتح دی۔ اس جگہ پہ ایک صفحے پہ صرف اشارہ ہے،
یہ قصہ پوری تفصیل کے ساتھ 9 پارے سورہ انفال کے شروع کے 3 رکوع میں ہمارے رب نے بیان کیا، وہاں اس کو ذکر کریں گے۔ پھر 3 ہجری میں وہ بدلہ لینے کے لیے احد کے پہاڑی کے پاس یہ غزوہ ہوا، جس میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، 1000 تھی، 300 منافقین بھاگ گئے اور 700 مسلمان رہ گئے۔ اور جیتی ہوئی جنگ اللہ کے رسول کی معمولی سی، یعنی کہ ایک جگہ 50 بندے کھڑے کیے، آپ نے فرمایا تم نے یہاں سے ہلنا نہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ کافر کٹ رہے ہیں، 42 بندوں نے جگہ چھوڑ دی، صرف 8 بندے رہ گئے وہاں پر۔ بس وہ 8 بندے، حضرت خالد ابن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، ان 8 کو قتل کیا، آگے بڑھ کے مسلمانوں پہ تلواریں چلی اور 70 مسلمان شہید ہو گئے اور 70 زخمی ہو گئے، اور بہت برے طریقے سے مسلمان زخمی ہوئے۔ خیر یہ لوگ چلے گئے۔ اس پورے قصے کو ہمارے رب نے یہاں ذکر کیا اور اس میں کچھ آداب بیان کیے۔ مثلا ان آداب میں ایک اہم ادب وہ کیا کہ قیامت تک کے لیے ہمارے رب نے یہ سبق دیا کہ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ جہاں کہیں بھی اس میں کمی آئے گی، جو جیتی ہوئی چیز بھی ہروا دیں گے تمہیں۔ اور اللہ جل جلالہ، دیکھو نبی بھی موجود ہیں، نبی زخمی بھی ہو گئے، نبی کے چہرے میں جو ہے وہ بڑی بڑی 2 کیلیں گھس گئیں اور آپ کا خون فوارے کی طرح نکلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بال بال بچ گئے۔ یہاں تک یہ خبر شیطان نے پھیلائی کہ حضور دنیا سے چلے گئے۔ اس وقت مسلمانوں کے جذبات بالکل ٹھنڈے ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی قیامت تک کے لیے سبق کے طور پر کہ کوئی بڑی شخصیت بھی اگر چلی جائے، مذہب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بڑا آدمی، بڑا جرنیل، بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے اگر چلے گئے تو یہ آیت سبق دیتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کے جانے سے مذہب ختم نہیں ہوگا۔ تم نے مذہب کو نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ ہمارے مذہب کی بنیاد قرآن و حدیث اور ایمان ہے، شخصیات نہیں ہے۔ شخصیات تو آتی رہیں گی، اپنی محنت کر کے چلی جائے گی، اور اللہ پاک ان کے بدلے میں اور شخصیات کو پیدا کریں گے۔ تو یہ بھی سبق ہمارے رب کی طرف سے ملا۔ اسی طرح ہمارے رب نے یہ بھی سبق دیا کہ یہ کبھی مت سمجھنا کہ ہر وقت مسلمان ہی جیتیں گے، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ مسلمان ہاریں گے بھی، جیسے یہاں ظاہری شکل ہار کی بن گئی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے ہم اس کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی مسلمان جیتیں گے اور کبھی اللہ پاک کافروں کو جتوائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں شہداء کے لیے ہمارے رب نے خوشخبری دی کہ ان کو مردہ مت سمجھو، یہ تو زندہ ہیں، اللہ پاک ان کو رزق دیتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے ان کو زندگی دی ہے، اور یہ جس جگہ جنت میں اس وقت ہیں یہ تو یہ خوش باش ہے، یہ خوش ہے۔ لہٰذا کبھی بھی ان شہیدوں کے بارے میں تمہارا دل دماغ کوئی وسوسوں کا شکار نہ ہو۔ تو یہ تقریباً آدھے پارے کے لگ بھگ ہمارے رب نے غزوہ احد کا ذکر اور اس میں جو آداب تھے اس کا بیان کیا۔ آخری جو اس سورہ آل عمران کا رکوع ہے، اس میں عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب کی تشکیل ہے آج اس میں، سحری میں جب بھی اٹھیں گے، اگر کسی کو یاد نہ ہو، وضو کر کے سورہ آل عمران 4 پارے میں ہے، اس کا آخری رکوع آپ سب نے ایک دفعہ پڑھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد میں اٹھتے تھے تو یہ آخری رکوع پڑھتے تھے۔ اس میں دعاؤں کا ذکر ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے، اور کافروں کے مزوں سے متاثر مت ہونا اصل ایمان اور یقین ہے، اور عمل صالح ہے، اسی پر اللہ جل جلالہ تمہیں نجات دیں گے۔ تو یہ سورت کا آخری رکوع جو ہے یہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ ہم سب آج انشاءاللہ سحری میں جب اٹھیں گے وضو کر کے اس ایک رکوع کو لازماً پڑھیں گے۔
اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما۔ اللہ پاک قرآن پاک کو ہمارے دلوں کا بہار بنا، ہمارے غموں کے دور ہونے کا سبب بنا، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، نظر، حسد، جادو، جنات سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔